السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم المساجد، وفي رواية خاتم ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أو كما قال۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگ و دوستو، ابھی آپ دفاع پاکستان اور ختم نبوت کے بارے میں گفتگو سن رہے تھے۔ دونوں اہم چیزیں ہیں۔ ایک صحابی کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، تو بعض حضرات نے کہا یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، یعنی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، انہوں نے دین میں کوئی کارنامہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: بھائی، کسی نے اس بندے کی کوئی نیکی کبھی دیکھی ہے؟ کوئی نیکی اس نے کی ہو؟ ایک صحابی نے کہا: ہاں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ایک رات اس نے سرحد کی حفاظت میں چوکیداری کی، ملک کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ تم تو کہتے ہو جنازے کے قابل نہیں، میں کہتا ہوں یہ جنت میں جائے۔ نیکی صرف یہ معلوم ہوئی، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا تھا، بغیر کلمے کے تو نماز ہوتی نہیں، کوئی جنازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن نیکیاں کے بارے میں تھا کہ اس کی کوئی نیکیاں نہیں، اعتراضات ہیں اس پر۔ تو جب معلوم ہوا کہ اس نے ملک کی حفاظت کے لیے ایک رات پہرا دیا تھا، فرمایا اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ نے قبول کیا اور اس کو اس کے بدلے جنت ملے گی۔ تو دفاع ملک یہ بھی ایک عبادت ہے، ضروری ہے۔ تو یہ 6 ستمبر کو بھی ماشاءاللہ فوج اور عوام نے ملک کا دفاع کیا۔ جو لاہور ہوٹل میں چائے پینے کی تیاریاں کر کے آئے تھے، فلاں جگہ یہ ناشتہ کریں گے، فلاں میں کھانا کھائیں گے، ذلیل ہو کر واپس۔ اللہ نے مسلمانوں کو جرأت دی
سن رہے تھے آپ، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان، جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے معاونت کی، اللہ نے فتح۔ اس طرح ختم نبوت یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، جس کے پہلے انسان اور پہلے ہی نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابو البشر آدم صفی اللہ۔ یہ پہلے نبی اور آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اعلان کیا انا خاتم الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ خاتم اور خاتم دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ خاتم کا معنی آخر تک پہنچا دینے والا، کسی بھی کام کو۔ ختمت القرآن، میں نے قرآن پاک کو ختم کیا۔ لوگ تو ویسے مذاق بنا لیتے ہیں، یہ ختم کر، یہ وہ تمہارا ختم کرنے والا معنی نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے آخر تک پڑھ لیا۔ تو اگر دوسرا لفظ جو مکمل کیا کہیں گے تو اس پر بھی کوئی اور اعتراض ہو سکتا ہے، پہلے نامکمل تھا، آپ نے مکمل کیا۔ ایک لفظ ہوتے ہیں، اس میں خواہ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یعنی کسی کام کو آخر تک پہنچا دینے کا نام خاتم، کوئی بھی کام۔ تو سلسلہ نبوت کو آخر تک میں نے پہنچا دیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی۔ انا خاتم الانبیاء، میں نبوت کے سلسلے کو آخر تک پہنچانے والا ہوں۔ ایک مثال کے طور پر فرمایا، انبیاء علیہ السلام ایک مکان کی مثل ہے، اور مکان میں اینٹیں لگتی ہیں، وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو نبوت کا مکان بھی تیار ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اب اس مکان میں آخری اینٹ لگ گئی، اس واسطے اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، مکان بھی مکمل ہو گیا۔ جو آئے گا دجال اور کذاب ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے، نبوت ان کی پہلے ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری سپوت، آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور آج تک زندہ ہیں۔ دنیا سے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ لے گئے، اور آسمان سے ہی قرب قیامت کے قریب اتاریں گے، دمشق میں اتاریں گے، مسجد کے
مینار پر فرشتے اس کو چھوڑ جائیں گے، اور نیچے والے عصر کا ٹائم ہوگا، عصر کا ٹائم ہوگا، جماعت کھڑی ہونے کو قریب ہوگی، جب دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے چھوڑ گئے، تو نماز کو مؤخر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ روایات میں سیڑھی لے جائیں گے، معلوم ہوتا ہے اس مینار کی سیڑھی نہیں ہوگی، تب باہر سے سیڑھی لگائی جائے گی، آپ اس پہ اتریں گے، اور امام مہدی، ایک تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ غار میں بیٹھا ہے، وہ پیدا ہی اس وقت ہوں گے جو جس کو ہم نبی علیہ السلام نے جس کی خبر دی، امام مہدی، وہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا، ابھی پیدا ہو کے غار میں نہیں بیٹھے۔ تو لوگ ان کی قیادت پر بھروسہ کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے، نماز بھی وہی پڑھائیں گے، تو حضرت امام مہدی، محمد نام ہوگا ان کا، مہدی تو ان کی ایک صفت ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نام بھی میرا ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کی طرح ہوگا، اور میرے ہی قبیلے سے ہوگا، میرے ہی خاندان سے ہوگا، سید ہو، محمد بن عبداللہ اس کا بھی نام ہو، مشہور امام مہدی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نماز آپ پڑھائیں، آپ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ٹھیک ہے، نماز تو میں پڑھاؤں گا، لیکن یہ نماز آپ پڑھائیں، یہ پہلی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے آئے ہیں، میں شریعت محمدیہ کے تابع ہو کر کے آیا ہوں، میں نے اس پر چلنا ہے، وہ پہلی شریعت نہیں، یہ مجھے دی گئی تھی، انجیل کتاب دی گئی تھی، وہ نہیں، قرآن کے مطابق، حدیث نبوی کے مطابق میں نے چلنا ہے۔ اس واسطے یہ نماز آپ پڑھا دیں، اس کے بعد ٹھیک ہے میں قیادت سنبھال لوں گا، نمازیں میں بھی پڑھاؤں گا، باقی بھی کام کروں گا۔ وہ تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بعد میں، باقی کوئی نیا نبی اس کے بارے میں فرمایا نہیں ہوگا، جو دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں، وہ جھوٹا، کذاب، دجال اور واجب القتل ہے، وہ قتل کر۔ اور مسجدی خاتم المساجد، میری مسجد، انبیاء جو مسجدیں بناتے تھے، وہ میں آخری نبی ہوں، اس واسطے میں نے آخری مسجد بھی بنا دی جس کو نبی نے بنایا، مسجد نبوی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مسجد نبوی نہیں ہو، مسجد تو بنتی رہے گی، جو نبی نے خود بنائی ہو اور نبی کے نام سے مشہور ہو، وہ میری مسجد آخری مسجد ہے، نہ کسی اور نبی نے آنا ہے تو نہ اس نے مسجد بنانی ہے تو نہ وہ مسجد نبی ہو۔ یہ دو چیزیں بیان فرمائی آپ نے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی او کما قال۔ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ فرمایا پھر امت بھی نئی نہیں آئے گی،
میں نبی ہوں آخری اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد امت بھی کوئی نہیں، یہی امت جائے گی قیامت تک۔ اس کے فرقے بے شک بنیں گے، جماعتیں بنیں گی، کچھ ہوگا کہ ہوگی یہ میری جماعت جو کلمہ پڑھے گی، تھوڑے بہت فقہ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اس میں فرق کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کچھ چیزیں منسوخ ہوئی، جب کام ابتدائی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ احکام دیے جاتے ہیں، اس کے بعد منسوخ بھی ہوتا ہے، اس میں تفصیل بھی ہوتی ہے، قید بھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جو بھی چیزیں نبی علیہ السلام سے صادر ہوئی سب کو جاری کرا دی۔ چلو اللہ اکبر۔ اس وقت فرمایا تمہارے بعد کوئی نبوت نہیں، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب تم اپنے رب کی عبادت کرو، وَأَقِيمُوا خَمْسَكُمْ، 5 نمازیں قائم کرو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور 1 مہینے سالانہ روزے رکھو رمضان کے۔ اور ایک چیز اور بھی تھی، اس کے بعد فرمایا تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جانا۔ ختم نبوت اور دفاع ملک، جیسے ہم دیکھتے نہیں آپ فلسطین والے یہ دفاع ملک میں نہیں لڑ رہے، اتنے شہادتیں میرے خیال ہے کچھ 40,000 کے قریب پہنچ چکی ہوں گی، وہ تو جو سامنے آتی ہیں گنتے ہیں، جو گنتی کے بغیر بھی ہوں گی کچھ، یہ تو شہادتیں ہو گئی، سب برداشت ہو رہا ہے، لیکن ملک کے لیے قربان ہو جانا بھی ثواب ہے اور حکم ہے، ڈٹے ہوئے اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا۔ من جد فوجد، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے تھوڑی دیر لگ جائے، کسی کام میں دیر بھی لگ سکتی، حکمت ہوتی ہے اس میں، ان کی شہادتیں قبول ہو رہی ہیں، ان کا جہاد قبول ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور کیا کہیں، مسلمانوں کو صرف دیکھنا نہیں چاہیے تھا، مسلمانوں کو تو ان کی ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ کچھ کھانے پینے کی مدد کرنے سے وہ کوئی نہیں ہوتا، چھوٹا سا ملک ہے اور اتنے بڑے ملک، صرف اسرائیل کے تھوڑی سا مقابلہ ہے، یہ تو امریکہ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے جو سپر پاور ہے، اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھتا نہیں، اس نے کوئی کامیابی حاصل یعنی پیچھے ہو کر آ رہا ہے نا، سیدھا بے شک نہ آئے تو قوت اور طاقت تو اس کی ہے، تو کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور نہ کامیاب ہوگا، اور اس کی تاریخ بھی ایسی ہے جہاں بھی گیا ہے خواہ کتنی دیر لڑا ہوا ناکام ہے، کامیاب کہیں بھی نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے ملکوں سے یہ شکست کھا کے آئے واپس۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، یہاں سے بھی یہ ذلیل ہوں، ضرور ذلیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتے ہیں تو پھر فرشتے بھی بھیج دیتے، جتنے لوگ تھے آ گئے تھے بدر میں، لیکن ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم میدان میں آؤ، میں فرشتے بھیج دوں گا۔
اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ویسے ہی فتح دے سکتے، لیکن انسان ہے، اس کو جب پتہ چلے کہ میرے معاون بھی ہیں وہ دل بڑھ جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت ایک اہم فریضہ ہے، اس پر پکا اور پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے اس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، اور ملکی طور پر جو فیصلہ ہوا اس کو 50 سال مرزائیوں کے کافر ہونے پر گزر چکے ہیں، 7 ستمبر کل اس کو 50 سال پورے ہوں گے، اور ایک کانفرنس ہوگی مینار پاکستان میں، اس کے اندر جوک در جوک پہنچنا چاہیے، ختم نبوت کا حق ادا کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرما کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ